فلسطینی عوام کو پاکستانی قوم کی مکمل سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت حاصل ہے۔ فلسطین کی سرزمین اور مسلمانوں کے مقدس مقامات پر غیر قانونی قبضے کے خاتمے کے لیے اصولی موقف کی حمایت جاری رکھیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا 260ویں کور کمانڈرز کانفرنس میں خطاب۔ فورم کا غزہ میں اسرائیل کے طاقت کے استعمال سے معصوم شہریوں کے جانی نقصان پر اظہار تشویش۔ ISPR کے مطابق کانفرنس میں غیر قانونی تارکین وطن کو واپس بھیجنے کے حکومتی فیصلے کی مکمل حمایت کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ آرمی چیف نے غیر قانونی تارکین وطن کی باعزت اور محفوظ واپسی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ شرکاء نے ربیع الاول کے دوران مستونگ، ہنگو اور ژوب کے شہداء کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ کانفرنس میں ہر قسم کے بالواسطہ یا بلا واسطہ خطرات کے خلاف ملک کی سالمیت کے دفاع کے لیے پاک فوج کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے تمام دہشت گردوں سے ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نمٹے گی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے ذخیرہ اندوزی، اسمگلنگ مافیاز اور کارٹلز کے خلاف کارروائیوں کو مزید تقویت دی جائے گی۔ کارروائیوں سے معاشی سرگرمیوں میں کو منفی اثرات سے نجات دلائی جا سکے گی۔ غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف سخت قانونی کارروائیوں کے لیے تعاون کرتے رہیں گے۔ پاک فوج کارروائیوں میں حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ہر ممکن تعاون کرتی رہے گی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت ہونے والی کور کمانڈرز کانفرنس میں غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف جاری کارروائیوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ حکومت کی معیشت کی بحالی کے اقدامات میں ہر ممکن معاونت فراہم کی جائے گی۔ 24% تک شرح سود پر کون سرمایہ کاری کرے گا؟ سرمایہ کاری کے لیے ضروری ہے کہ 2-3 سال کے لیے آنکھیں بند کر لیں، کسی سے نہ پوچھیں کہ پیسہ کہاں سے آیا۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کا لاہور میں FPCCI کے دفتر کا دورہ۔ معاشی بحالی کے لیے نواز شریف کے ویژن سے کاروباری برادری کو آگاہ کیا۔ کہا بیوروکریسی اور اختیار کی اصلاح کریں گے۔ نیب کے انتقام کا خاتمہ کر کے کاروباری برادری کے تحفظات دور کریں گے۔ کاروباری، صنعتکار اور تاجر برادری کو مراعات دیں گے۔ 2018 سے 2022 تک کی تباہی نے ملک کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں۔ نواز شریف کا ایجنڈا معیشت کی بحالی اور عوام کو مہنگائی سے چھٹکارا دلانا ہے۔ غزہ سے جبری نقل مکانی کا اسرائیلی حکم انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت سزا دے سکتی ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا، کہا اسرائیلی حکم غیر قانونی سمجھا جائے گا۔ روزانہ جنگی قوانین اور عالمی انسانی قوانین کی خلاف ورزیوں کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ اسرائیلی فوج کو شہری تنصیبات کو نشانہ بنانے سے روکا جائے۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 3000 تک پہنچ گئی۔ شہداء میں 900 سے زیادہ خواتین، 800 سے زیادہ بچے شامل۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 115 سے زائد طبی مراکز کو بھی نشانہ بنایا جا چکا۔ 50,000 حاملہ خواتین کی اسپتالوں تک رسائی بند۔ اسرائیلی فوج نے ایک بار پھر غزہ میں جنگ کے اگلے مرحلے کی دھمکی دے دی۔ غزہ پٹی کے ارد گرد تمام آبادیوں کو خالی کرا لیا۔ کہا حماس کے حملوں کے بعد سے 5 لاکھ اسرائیلی نقل مکانی کر چکے۔ دوسری جانب مصر میں امدادی قافلے رفح بارڈر کراسنگ کی جانب رواں دواں۔ اسرائیل کے جرائم جاری رہے تو دنیا بھر کے مسلمانوں اور مزاحمتی قوتوں کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے وارننگ دے دی۔ کہا اسرائیلی حکام کو ان کے جرائم کے لیے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ اس سے پہلے ایران نے خبردار کیا تھا کہ فلسطینیوں پر حملے نہ رکے تو پیشگی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ جنگ پھیلی تو اسرائیل کا جغرافیہ بدل جائے گا۔ امریکی صدر کل سے اسرائیل، اردن اور مصر کا دورہ کریں گے۔ شاہ عبداللہ دوم کی میزبانی میں کل امریکی، مصری اور فلسطینی صدور 4 ملکی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں روس اور امریکہ آمنے سامنے۔ انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کی روسی قرارداد منظور نہ کی جا سکی۔ روسی مندوب نے کہا مغربی ملکوں نے امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ امریکہ نے روس پر حماس کی سرپرستی کا الزام لگا دیا۔ ترکی کا یرغمال غیر ملکیوں کی رہائی کے لیے حماس سے مذاکرات کا دعویٰ۔ حماس نے غزہ میں قید اسرائیلی لڑکی کے علاج کی ویڈیو جاری کر دی۔ 21 سال کی میاں شیعم نے بتایا کہ وہ خیریت سے ہیں۔
سعودی عرب نے 1967 کی حد بندی کے مطابق آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر دیا. سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں کہا گیا کہ آزاد فلسطینی ریاست جس کا دارالحکومت مشرقی بیت المقدس ہو اس کا قیام ناگزیر ہے. عرب امن منصوبے کے تحت امن عمل دوبارہ شروع کیا جائے. سعودی کابینہ اجلاس میں اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی مذمت. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی بیجنگ میں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ فورم کا بیجنگ میں انعقاد. فورم میں 130 ممالک سے نمائندوں کی شرکت. چینی صدر کا بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں شریک رہنماؤں کے اعزاز میں اشاعیہ. نگراں وزیر اعظم کی بھی شرکت. اس سے پہلے تھنک ٹینک اور اسکالر سے گفتگو میں انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ پاکستان کے لیے چین سے دوستی کا رشتہ سب سے زیادہ اہم ہے. دوسری جانب پاک چین تجارتی تعلقات میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے. چینی کمپنی کے ساتھ $2 ارب کی برآمدات بڑھانے کا معاہدہ طے پا گیا. چینی کمپنی پاکستان سے لال مرچ، گوشت سمیت مختلف مصنوعات درآمد کرے گی. تحریک انصاف کے وفد کی صدر عارف الوی سے ملاقات. تحریک انصاف کے ذرائع کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی نے انتخابات کے لیے صدر عارف الوی کو کردار ادا کرنے کا پیغام بھجوایا. دیگر جماعتوں سے مذاکرات کا بھی کہا. نگراں حکومت کا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے رابطہ. نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کی پی ٹی آئی رہنما شفقت محمود سے ملاقات. پی ٹی آئی کے اعلامیے کے مطابق ملاقات میں انتخابات میں شرکت کے مساوی مواقع اور قومی مفاہمت سے متعلق گفتگو کی گئی. اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس آگے چلے گا یا نہیں؟ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا. 21 اکتوبر کو جج محمد بشیر فیصلہ سنائیں گے. فیصلہ محفوظ کرنے سے پہلے عدالت نے نائب پروسیکیوٹر اور اسحاق ڈار کے وکیل کے دلائل سنے. اسحاق ڈار کے وکیل نے کہا کہ احتساب عدالت نے ریفرنس بند کرنے کی بجائے اسحاق ڈار کو بری کیا. جے آئی ٹی نہ تفتیشی آفیسر اسحاق ڈار کے خلاف کوئی ثبوت لایا. اگر نیب کوئی نئے ثبوت لاتا ہے تو مزید دلائل دے سکتا ہے. نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ اسحاق ڈار کے خلاف کوئی ثبوت موجود نہیں. کسی عدالت کی طرف سے مزید تحقیقات کی کوئی ہدایت بھی نہیں. صرف سپریم کورٹ کے فیصلے میں احتساب عدالت کو ہدایت ہے کہ کیسز کو دوبارہ دیکھا جائے. چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر سائفر کیس کی فرد جرم 23 اکتوبر تک ٹل گئی. اڈیالہ جیل میں سماعت شروع ہوئی تو چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء نے اعتراض کیا کہ انہیں فرد جرم سے پہلے چالان کی نقول فراہم نہیں کی گئی، جس پر عدالت نے فرد جرم کی کارروائی 23 اکتوبر تک ملتوی کر دی. خصوصی عدالت میں سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو بھی لایا گیا تھا. چیئرمین پی ٹی آئی نے عدالت سے گھر کا کھانا لانے کی اجازت اور ورزش کی سائیکل کی فراہمی کی بھی درخواست دائر کر دی. حکومت نے نیب ترامیم فیصلے کے خلاف اپیل کے لیے سپریم کورٹ سے 15 دن کی مہلت مانگ لی. اٹارنی جنرل کا کہنا ہے کہ فیصلے کے خلاف اپیل میں اضافی گراؤنڈ شامل کرنے کے لیے مہلت مانگی ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت اب اپیل کا حق مل گیا ہے. سپریم کورٹ نے 15 ستمبر کو نیب ترامیم کے خلاف کیس کا فیصلہ دیا تھا. نظر ثانی کی اپیل دائر کرنے کا وقت ختم ہو چکا تھا. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے فیصلے کے بعد اپیل کے لیے اضافی وقت دیا گیا. اضافی وقت میں وفاق نے آج اپیل دائر کرنا تھی لیکن مزید 15 دن کی مہلت مانگ لی ہے. نواز شریف کی قیادت میں عوام کی امیدوں کو پھر پورا کریں گے. ملک کو معاشی تباہی کے گڑھے سے پھر نکالیں گے. مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی پارٹی رہنماؤں سے گفتگو. کہا 21 اکتوبر وعدوں کی تکمیل کے نئے دور کا آغاز ہے. نواز شریف کی قیادت میں پھر سب ٹھیک کریں گے. مولانا فضل الرحمان سے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی ملاقات. ملک کی سیاسی صورتحال پر گفتگو. مولانا فضل الرحمان سے ان کی خوشدامن کے انتقال پر بھی تعزیت کی. چین کی ریلوے کمپنی کراچی لوکل ٹرین سسٹم بنائے گی. نگراں وزیر اعلی سندھ مقبول باقر سے چائنا ریلوے کنسٹرکشن کمپنی کے صدر اور نائب صدر کی ملاقات. کراچی سرکولر ریلوے منصوبے کو مکمل کرنے پر اتفاق رائے.
निगरान वज़ीर आला ने कहा कि सर्कुलर रेलवे की राजी के मसाइल तकरीबन हल हो चुके। KCR प्रोजेक्ट की सॉवरन गारंटी का मसला भी हल हो जाएगा। कराची सर्कुलर रेलवे का रूट तकरीबन 43 किलोमीटर पर फैला हुआ है। सिटी स्टेशन, लांढी, मलीर, औरंगी और ट्रिग रोड समेत कई मकामात को कवर करता है। के डाकुओं के हाथों अगवा SHO समेत 5 पुलिस एहलकार 1 हफ्ते बाद बाजियाब। डाकुओं ने एहलकारों से छीना गया असलहा भी वापस कर दिया। जराये के मुताबिक डाकुओं ने अपने गिरफ्तार साथी मेहर बजानी को छुड़ाने के लिए पुलिस एहलकारों को अगवा किया था। 5 दिन मुज़ाकरात के बाद मुज़ाकरात खत्म कर दिए। फिर हसास इदारों की मदद से पुलिस ने मगवी एहलकारों को बाजियाब करवाया। टांग से पोलियो मॉनिटरिंग टीम के 4 एहलकार अगवा, मगवियों में 1 लेडी वर्कर भी शामिल। DPO के मुताबिक पोलियो वर्कर्स पोलियो मॉनिटरिंग के लिए कड़ी उमर खान जा रहे थे कि नामालूम अफराद ने ड्राइवर समेत पोलियो टीम को अगवा कर लिया। पोलियो मॉनिटरिंग टीम बगैर सिक्योरिटी के रवाना हुई थी। पेट्रोल काफ़ी 40 रुपए कम हुआ है, तो काफ़ी इसमें चीज़ों में रिलीफ देना चाहिए। वो उसी तरह ले रहे हैं, कोई जिस जगह पे 80 है वो 80 ले रहे हैं, कोई पूछता ही नहीं उनको। दूध की प्राइस भी वही है और चीनी है और भी बहुत सी चीजें हैं जिनकी प्राइस उतनी है। पेट्रोल की कीमत कम हो गई मगर न ट्रांसपोर्टर्स ने किराए कम किए, न अशिया खुरनोश की कीमतों पर फर्क पड़ा। जियो न्यूज का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्वे। लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा में ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां जारी, किरायों में कोई कमी नहीं। आवाम का सूबाई जिले हुकूमतों से नोटिस लेने का मुतालबा। कहा किरायों समेत दीगर अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी लाने के लिए एक्शन लिया जाए। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 20 पैसे का इजाफा। $1 277 रुपए 3 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 277 रुपए पर बरकरार। तवानाई के शोबे की कारकर्दगी में बेहतरी की कोशिशें तेज। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को $15 करोड़ फराहम करने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। तवानाई सेक्टर मंसूबे के लिए $13 करोड़ 50 लाख बतौर कर्ज मिलेगा। आलमी बैंक पाकिस्तान को $1.5 करोड़ बतौर ग्रांट फराहम करेगा। मंसूबे के तहत कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रिहायशी इमारतों को गैस से बिजली पर मुंतकिल किया जाएगा। तवानाई की बचत करने वाली इमारतों की तामीर की हौसला अफजाई की जाएगी। निजी शोबे की सरमायाकारी को फरोग दिया जाएगा। मंसूबे पर अमल दरामद से सालाना 291 अरब 65 करोड़ रुपए की बचत होने का इम्कान। पाकिस्तान में सियासी अफरा तफरी के बावजूद मसले फलस्तीन पर सब एक हैं। इस वक्त उम्मत को दौलत और असलहे से ज्यादा इत्तेहाद की जरूरत है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कौमी फलस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। राजा जफरुल हक ने कहा कि आज फलस्तीन के लिए ना उठे तो कल कश्मीर से भी हाथ धोना पड़ सकता है। कॉन्फ्रेंस से रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी, रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल, PTI के बैरिस्टर सैफ, MWM के अमीन शहीदी समेत दीगर सियासी, मजहबी और अक़लियती रहनुमाओं ने शिरकत की। नवाज शरीफ एक अंडरस्टैंडिंग के तहत ही पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, तो क्या उनके लिए इंतखाबात आगे करवाना मुमकिन होगा? पीपल्स पार्टी के सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इंतखाबात के बगैर मुल्क को बहरान से निकालने की बात सिर्फ खाम ख्याली है। मुल्क को दरपेश बहरान से निकालने का वाहिद रास्ता इंतखाबात हैं। तमाम सियासी जमातें जल्द इंतखाबात पर मुत्तफिक हैं। जनवरी से आगे इंतखाबात होते नजर नहीं आते। मंत्री कयास सराहियां करने वाले थोड़ा इंतजार कर लें, किसी को कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ इंशाअल्लाह वतन वापस पहुंचकर तमाम कानूनी तकाजे पूरे करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी का मुखालिफिन को पैगाम। कहा कि नवाज शरीफ ने JIT और अदालतों में सैकड़ों पेशियां भुगती, हमेशा कानून की पासदारी की। निगरान वज़ीर आला पंजाब का फैसलाबाद के एलाइड अस्पताल का दौरा। इंतजामिया ने जल्दबाजी में अस्पताल का फालतू सामान ठिकाने लगाने के लिए स्ट्रेचर को ट्रॉली बना लिया। मरीजों के लवाहिकीन मरीजों को खुद उठाकर डॉक्टर्स तक ले जाने पर मजबूर। स्ट्रेचर्स पर लदे सामान और मरीजों को हाथों में उठाकर मुंतकिली की वीडियो सामने आ गई। अस्पताल का अमला सिर्फ वज़ीर आला के दौरे के इंतजामात में ही लगा रहा।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी काबीना के हमरा फैसलाबाद के लारी अड्डा पहुंच गए। बसों में सवार मुसाफिरों से मुलाकात की, किरायों में कमी के बारे में पूछा। मुसाफिरों ने वज़ीर आला को बताया कि किराए कम हुए हैं। मोहसिन नकवी का कहना है कि डीजल बसेस का किराया 10% कम हो गया, पेट्रोल बसेस का किराया 15% कम हो गया है। दाल की कीमत में 20 से 30 रुपए के दरमियान कमी होगी। फ्लावर मिल्स ने भी आटे की कीमत में कमी का ऐलान किया है, 15 रुपए फी थैला कम होगा। सुपर पावर को दिखाएं कि इख्तिलाफात के बावजूद फलस्तीन के लिए एक हो सकते हैं। तमाम मज़ाहिब और मकातिब फिक्र को फलस्तीन के लिए एक होना होगा। रहनुमा इमकिन पाकिस्तान मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 20 अक्टूबर को फलस्तीन से इजहार यकजहती के लिए शारा फैसल पर जलसे का ऐलान। मुस्तफा कमाल का अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान को टेलीफोन, मुलाकात करके फलस्तीन रैली में शिरकत की दावत देंगे। इसराइली स्कॉलर और प्रोफेसर भी इसराइली अफवाज की जारहियत के खिलाफ फट पड़े। गजा में इसराइली बर्बरियत को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत नस्ल कुशी करार दे दिया। एक इंटरव्यू में इसराइली स्कॉलर रे सेगल ने कहा कि सिर्फ चंद दिनों में दुनिया के सबसे ज्यादा गुंजान आबाद इलाकों में से एक पर हजारों बम गिराए गए, जिनमें फॉस्फोरस बॉम्ब भी शामिल हैं। इसराइली अफवाज की जानिब से उठाए गए ये इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में दर्ज नस्ल कुशी की तारीफ के ऐन मुताबिक हैं। इसराइली वजीर आजम के खाके के बाद बरतानी अखबार गार्डियन के कार्टूनिस्ट स्टीव बेल को बरतरफ कर दिया गया। स्टीव बेल के कार्टून में बेंजामिन नेतन्याहू को बॉक्सिंग के दस्ताने पहने अपने पेट पर ऑपरेशन करने की तैयारी करते हुए दिखाया गया, जिस पर गजा की पट्टी का खाका था और गजा के रिहायशियों के लिए कैप्शन था। स्टीव बेल 40 साल से गार्डियन के अहम कार्टूनिस्ट रहे। स्टीव बेल के मुआहदे की मजीद कोई तजदीद नहीं की जाएगी।